امام مہدی کے ظہور کی نشانی، امام مہدی کب آئیں گے؟ کون سا لشکر زمین میں دھس جائے گا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت سے ایک شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا، بالآخر امام مہدی کی بیعت پر لوگ متفق ہوں گے۔ امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر میدہ کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ امام مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء چوک در چوک امام کی بیعت کے لیے مکہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات کا شکار ہوگی، ہر طرف مسلمان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس جانب سے لگے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجمیوں یعنی غیر عربوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت قریب ہے، اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا، یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ تو فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا لیکن اس کا شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذیقعد کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی کی بیعت کی جائے گی، اور بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ امام مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہیں۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج، اور یہ ذکر توریت میں بھی ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہو جانا۔ سفیانی کا اخراج، یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا اور اس کا پورا لشکر میدہ کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے اور آپ کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ امام مہدی کی وجہ سے زمین پر عدل و انصاف اسی طرح بھرپور ہوگا جیسے اس زمین پر ظلم و زیادتی کا راج تھا۔ آپ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ مہدی یا احمد بن عبداللہ مہدی ہوگا۔ آپ کا نسب سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملے گا۔ آپ سیدنا حسن بن علی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کے ظہور پذیر ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کا جس وقت ظہور ہوگا اس وقت زمانے کے لوگ بہت بگڑ چکے ہوں گے اور روئے زمین پر ظلم و زیادتی کا راج ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور دجال کے نکلنے اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے نزدیک امام مہدی برحق ہیں، اور وہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے جیسا کہ ان سے پہلے ظلم و ناانصافی کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ میدہ میں لوگوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوگا اور اس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا۔ حجاج کرام کو لوٹا جائے گا۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے جید علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے اور امام مہدی کی تلاش شروع کر دیں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور پھر فتنوں کا خاتمہ کیا جائے۔ جب یہ علماء امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے، مگر شروع میں امام مہدی تردد کا اظہار کریں گے اور بیعت سے انکار کریں گے۔ پھر جب علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لی جائے گی۔
امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار اور مشرکین یہود و نصارہ سے ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہوگا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد چونکہ امام مہدی کا کام پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت، سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد بعض جگہ پر 7، بعض جگہ پر 8 اور بعض جگہ پر 9 سال بیان کی گئی ہے۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی اور خلافت کے 7 سال دشمن کے ساتھ جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ اور 9واں سال حضرت عیسیٰ کی بیعت میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی کی وفات ہو جائے گی اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور تدفین بیت المقدس میں کی جائے گی۔